بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ٹورنٹو میں زندہ مچھلیاں بیچنے والی زیادہ تر دکانیں چائنیز کی ہیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ان زندہ مچھلیوں کو وہ لوگ سور کے گوشت کے ٹکڑے کھلاتے ہیں۔ ان دکانوں سے یہ زندہ مچھلیاں خرید کر کھانا ہمارے لیے جائز ہے یا حرام ہے؟ جواب: جائز ہے۔ مرغی نے پخانا کھا رکھا ہے، بکری نے مینگنیاں کھا رکھی، مچھلی نے کچھ بھی کھا رکھا ہے۔ زندہ مچھلیوں کو خرید کر کھانا جائز ہے۔ کوئی صاحب انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے نام پر لوگوں سے بڑی بڑی رقمیں لیتے ہیں کہ میرے کاروبار میں آپ رقم لگائیں اور منافع کھائیں۔ ہر $1,00,000 پر $1,000 کا منافع وہ ہر مہینے فکس ادا کرتے ہیں۔ انویسٹر کو جو ہر مہینے $1,00,000 کے عوض $1,000 بطور منافع ہر مہینے فکس رقم ملتی ہے، وہ منافع کے طور پر جائز ہے یا یہ $1,000 کی ہر مہینے فکس آمدنی سود کے زمرے میں آتی ہے؟ سود کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ مضاربت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، یہ سود کے زمرے میں آتی ہے۔ اور اس طرح کے لوگ بڑے مکار ہوتے ہیں، چند مہینوں تک یا چند سالوں تک خوب نفع دیں گے، پھر ایک دم غائب ہو جائیں گے۔ کہاں گئے؟ زمین کھا گئی۔ اور یہ لالچ انسان کو تباہ کرتا ہے۔ بچو میرے بھائیو، ایسی اسکیموں سے بچو، یہ سود کے زمرے میں آتی ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم دیکھ بھال کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر مسجد میں کسی دوسرے ملک کے مدرسے کے لیے زکوٰۃ کی رقم کا اعلان کیا جائے تو اب ہم وہاں جا کر دیکھ تو نہیں سکتے، تو اس اعلان پر بھروسہ کر کے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ ذمہ داری اعلان کرنے والے کی ہے، امام نے یا کمیٹی کے صدر نے یا جس نے بھی اعلان کیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اس نے کہا زکوٰۃ دو، آپ دیجئے۔ اگر وہ زکوٰۃ کا صحیح مصرف نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری اعلان کرنے والے پر ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ پہلے پوری تحقیق کریں کہ جو چندہ کرنے کے لیے مدرسے آیا ہے وہ زکوٰۃ کا وہاں مصرف ہے یا نہیں ہے۔ غیر مسلم ممالک میں ہر جگہ مخلوط تعلیم کا نظام ہے۔ اب جو مسلمان یہاں رہتے ہیں وہ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو ان اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج سکتے ہیں؟ نہیں بھیج سکتے۔ اسلامک بوائز اسکول قائم کرو، اسلامک گرلز اسکول قائم کرو۔ اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، وہ پیسہ کیا قبر میں لے کر جاؤ گے؟ ان کا نظام ہے، گورنمنٹ کا نظام ہے، وہ تو اپنے مذہب کے مطابق ٹھیک کرتے ہیں۔ مرد لڑکے لڑکیوں کو ایک ساتھ پڑھاتے ہیں، ان کے مذہب کی روح سے صحیح ہے۔ ہمارے مذہب کے روح سے صحیح نہیں ہے تو اللہ نے ہمیں فقیر نہیں بنایا، دولت مند بنایا ہے۔ اور سب مل کر کے لڑکوں کے بھی اسلامی اسکول قائم کرو، لڑکیوں کے بھی قائم کرو۔ لوگوں کو بس کمانے کی فکر ہے، خرچ کرنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ ارے اپنی اولاد کے لیے خرچ نہیں کرو گے تو کما کر کہاں لے کر جاؤ گے؟ ایک حدیث شریف ہے،
کسی باپ نے اپنی اولاد کو بہترین تربیت سے اچھی گفٹ نہیں دی ہے۔ اولاد کے لیے بہترین گفٹ اس کی اچھی تربیت کرنا ہے، اس پر خرچ کرو، یہی بہترین گفٹ ہے۔ اولاد کے لیے جمع کر کے چھوڑ کر جانے کا جذبہ ختم کرو۔ اولاد بھی اپنی قسمت میں کچھ لکھوا کر آئی ہے، کوری تختی لے کر نہیں آئی۔ اس کا رزق اس کو پہنچے گا۔ اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، اس رزق کو اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم پر خرچ کرو۔ تعلیم کے لیے جو لون دی جاتی ہے اس پر سود تعلیم حاصل کرنے کے 6 ماہ بعد شروع ہوتی ہے، تو اس سے پہلے قرض ادا کر دیا جائے تو اس صورت میں لون لینا جائز ہے۔ لون ہے۔ لون کے معنی ہے سودی قرض۔ قرض لیا ہے اس کو سود دینا ہے، چاہے تعلیم ختم کرنے سے پہلے وہ لون ادا کر دو، وہ سود ادا کر دو، چاہے بعد میں ادا کرو۔ سود کھانے کا اور سود دینے کا گناہ برابر ہے۔ ٹیکسی کے کام میں بعض دفعہ سواری شراب کی دکان پر لے جاتی ہے اور خرید کر گھر جاتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ انکم کیا جائز ہے؟ یہ سواری کا فعل ہے، ڈرائیور کا فعل نہیں ہے۔ وہ جہاں بھی لے جائے جو کرے، آپ نے تو کرایہ ٹیکسی کا لیا ہے، وہ جائز ہے۔ وہ کہاں گیا اور کیا لایا اس سے وہ فاعل مختار ہے، اور فاعل مختار کا فعل جب متخلل ہوتا ہے تو نسبت منقطع ہو جاتی ہے، لہذا ٹیکسی ڈرائیور کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوگی۔ ہم سواری کو انکار نہیں کر سکتے۔ یہاں کے قانون کے حساب سے کیا ایسا کام کرنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ مجھے وہاں لے جائے گا تو اس پیسنجر کو نہ اٹھائیں، بچیں، کوئی بھی تدبیر سے اس کو ٹلائیں۔ اور پہلے سے معلوم نہیں تھا، پھر وہ جہاں لے گیا تو اس کا فعل ہے۔ اگر ایسی انکم جائز نہیں تو پھر اس کو کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال، ٹیکسی کے کام میں بد نظری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ٹیکسی کے کام میں نہیں، ہر سڑک کے ہر کونے پر بد نظری ہوتی ہے۔ یہاں بد نظری سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ ٹیکسی کے کام میں نہیں، آپ روڈ پر چلتے ہیں تو بھی بد نظری ہوتی ہے۔ ٹیکسی کے کام میں بد نظری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ میرے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے۔ پلین میں ایک پٹی ملتی ہے سونے کے لیے کالی، جماعت میں اگر آخری رکعت میں ملیں تو کون سی رکعت میں بعد میں سورت ملانا چاہیے؟ اس سلسلے میں قاعدہ یاد رکھو، مسبوق بعد میں یعنی ایک یا زیادہ رکعتیں جانے کے بعد آ کر ملتا ہے تو وہ جو امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ فعل میں تو اول نماز ہے اور قول میں آخر نماز ہے۔ یہ قاعدہ کلی یاد رکھو، اس قاعدے کو جاری کرنا ہے۔ مثلا ظہر کی چوتھی رکعت میں ملا تو یہ چوتھی رکعت فعل میں اول نماز ہے، بس امام کے سلام پھرنے کے بعد میں کھڑا ہو کر ایک رکعت پڑھ کر قاعدہ کرے گا، کیونکہ ظہر کی 2 رکعت کے بعد قاعدہ ہے۔ اور قول میں یعنی قراءت میں وہ آخری نماز ہے، چوتھی رکعت اس نے پڑھی ہے۔ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں قراءت کرنی ہے، بھری پڑھنی ہے، لہذا کھڑا ہو کر بھری رکعت پڑھے، فاتحہ سورت ملائے، پھر قاعدہ کرے، پھر کھڑا ہو کر کے ایک رکعت میں فاتحہ سورت ملائے اور تیسری رکعت خالی پڑھے یعنی صرف فاتحہ پڑھے۔ یہ قاعدہ ہے کلیہ کہ مسبوق جو امام کے ساتھ نماز پاتا ہے
وہ فعل میں یعنی قاعدے کے حق میں آخری ہے۔ نہیں، میں نے وہ غلط کہہ دیا، فعل یعنی قاعدے کے حق میں اول ہے، اور قول یعنی قراءت کے حق میں آخر ہے۔ اس قاعدے کو جاری کرو۔ وطر اگر جماعت سے پڑھیں اور آخری رکعت میں جماعت سے ملیں تو کیا یہ دعائے قنوت دوبارہ پڑھنی چاہیے؟ یہاں بھی وہی قاعدہ ہے۔ آپ نے تیسری رکعت پائی ہے تو یہ فعل یعنی قاعدے کے حق میں تو اول ہے، لہذا امام کے سلام کے بعد کھڑے ہو کر ایک رکعت بھری پڑھ کر قاعدہ کرو، اور قول کے حق میں آخر ہے۔ اب اول دو رکعتیں پڑھنی ہیں، اور اول دو رکعتوں میں دعائے قنوت نہیں ہے، آخری رکعت آپ امام کے ساتھ قول کے حق میں پڑھ چکے۔ میں ایک پیزا کی دکان کے لیے ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں، وہاں کا پیزا حلال نہیں ہے، ایسی ملازمت اختیار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو حاصل شدہ تنخواہ کا کیا کروں؟ ایسی ملازمت سے دوسری ایسی ہی یا اس سے اچھی ملازمت تلاش کرو، جب مل جائے تو یہ ملازمت چھوڑ دو۔ ایک لڑکا شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن شادی سے پہلے وہ لڑکی سے کچھ بات چیت کر کے اس کو پرکھنا چاہتا ہے، تو کیا اس کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ ایک مرتبہ لڑکی کے ساتھ اس کے محرم کی موجودگی میں، یہ قید یاد رکھو، اس کے محرم کی موجودگی میں کچھ بات چیت کر لے تو جائز ہے، تنہائی میں نہیں۔ ایک مقامی مسجد کے امام وضو کر کے آئے، پانی کے ہوتے ہوئے بھی کاٹن کے جرابوں پر مسح کر کے آئے، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وضو کرتے وقت پاؤں دھونے کو کہا ہے۔ کہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے؟ نہیں، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ مقتدی کو معلوم ہے کہ اس نے شوق صبر مسح کیا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوا، اور جب امام مقتدی کے عقیدے میں امام کا وضو ہی نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز کیسے جائز ہوگی؟ نماز میں تشہد میں ایک بار انگلی اٹھانے کی کیا دلیل ہے؟ حدیث ہے کہ اس جگہ پر تشہد کے آخر میں جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھاتے تھے، وہ حدیث دلیل ہے۔ بعض لوگ انگلی اٹھائے رکھتے ہیں، پھر اس میں اختلاف ہے کہ انگلی کس وقت اٹھانی ہے، پھر اٹھائے رکھنی ہے یا رکھ دینی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک نفی کے وقت اٹھانی ہے اور اثبات کے وقت رکھ دینی ہے۔ نفی اشہد اللہ الہ الا اللہ، لا الہ نفی، کوئی معبود نہیں، ایک معبود تو ہے۔ تو اب قول میں دونوں چیزیں جمع کرو، کیسے جمع کرو؟ تو زبان سے تو کہا لا الہ کوئی معبود نہیں، اور انگلی سے اشارہ کیا ایک کا ایکسیپشن، پھر جب الا اللہ کہا تو اب اشارے کی ضرورت نہیں رہی، اب اسے رکھ دیا۔ یہ حنفیہ کے نزدیک ہے، اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں جب اثبات آئے اس وقت انگلی اٹھانی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے ایک بات بتاتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، تو اس وقت انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، مگر اللہ، تو اشارہ کیا کہ وہ ایک اللہ ہے۔ پھر یہ انگلی جو اٹھائی ہے امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک اسے قاعدے کے آخر تک ایسے ہی اٹھائے رکھنا ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک تو اس بات پہ انگلی رکھ دینا ہے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک اٹھائے رکھنا ہے۔
اور امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک اٹھائے بھی رکھنا ہے اور دائیں بائیں اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ یہ امام مالک علیہ الرحمہ کی رائے ہے۔ حدیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے آخر میں اشارہ کرتے تھے، باقی جو باتیں ہیں اجتہادی ہیں، ہر امام نے اپنے اجتہاد سے جو کچھ طے کیا اس کے جو فالوورز ہیں ان کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اور بعض لوگ مسلسل انگلی ہلاتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ انگلی کے دائرے میں شکل بناتے ہیں، جیسے انٹرنیٹ پتہ نہیں کر کیا ہے۔ سما اور قوالی میں کیا فرق ہے؟ کیا سما کرنا چاہیے؟ دیکھو، میں نے پہلے بتلایا تھا کہ دیوبندی تصوف حضرت نانوتوی حضرت گنگوہی قدسہ سرہ سے چلا ہے۔ اس سے پہلے جو قرون متوسطہ کا تصوف تھا اس میں عجمی تصوف کے، غیر مسلموں کے تصوف کی بہت سی باتیں گھس آئی تھی۔ تو گانا بجانا اور کودنا ناچنا یہ اسلامی تصوف میں نہیں ہے، قرآن و حدیث اور قرون ثلاثہ میں نہیں ہے، یہ درمیان میں آ گیا تھا تصوف میں، دیوبندی تصوف میں یہ ہے ہی نہیں۔ لہذا پوچھنے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ تو بریلوی والے گاتے ہیں، ناچتے ہیں، کودتے ہیں۔ وہ جاہلیت والا جو قرون متوسطہ کا تصوف تھا، مڈل سینچری کا جو تصوف تھا، وہ بریلویوں کے یہاں ہے۔ دیوبندی تصوف میں نہ سما ہے نہ قوالی۔ اللہ کا ذکر کرو اکیلے، سب مل کر بھی نہیں، اکیلے اکیلے اللہ کا ذکر کرو، اور تھوڑا سا جہر، کوئی حرج نہیں۔ چلانا یہ بھی منع ہے، جہر میں چلانا نہیں ہے، ہلکے سے جہر سے اکیلے اکیلے ذکر کرو۔ دیوبندی تصوف میں صرف اتنا۔ اسی طرح سے سمجھو، میں نے پہلے بتلایا تھا کہ تصور شیخ، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے پیر کا تصور دیوبندی تصوف میں نہیں ہے، یہ پیر کو خدا بنا دیتا ہے۔ اور بریلویوں کے یہاں باقاعدہ جو پیر ہیں وہ خدا بنے ہوئے ہیں، سجدہ کرواتے ہیں۔ دیوبندی تصوف میں یہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرون متوسطہ کے تصوف میں ایک وحدت الوجود کا مسئلہ آیا تھا کہ اللہ کا وجود اور ساری کائنات کا وجود ایک ہے، اور اسی پر منصور حلاج نے نعرہ لگایا تھا، انا الحق، میں خدا ہوں۔ یہ جو بریلوی اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں وہ وحدت الوجود والے ہیں کہ میرا وجود اللہ کا وجود ایک ہے، بس میں بھی اللہ ہوں، اللہ کو سجدہ کر، مجھے بھی سجدہ کر۔ دیوبندی تصوف میں نہ وحدت الوجود ہے نہ وحدت الشہود ہے، یہ مسئلہ دیوبندی تصوف میں ہے ہی نہیں۔ دیوبندی تصوف قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، بس یہاں تک کا جو تصوف تھا وہی دیوبندی تصوف ہے۔ درمیان کی سینچری میں جو عجمی تصوف میں سے باتیں در آئیں، گھس آئیں، دیوبند حضرت گنگوہی نے وہ سب کو نکال دیا ہے۔ دیوبندی تصوف میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے درود شریف پڑھنے کو کہا ہے اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ اذان میں درود شریف ایڈ کرنے کے بجائے 2-3 منٹ پہلے درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو بھائی، قرآن شریف میں درود شریف پڑھنے کا حکم ہے، صلاۃ کا بھی اور سلام کا بھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیج دیا، قرآن کے حکم پر عمل ہو گئے۔ جیسے قرآن میں ہے جو مکہ پہنچ سکتا ہے وہ بیت اللہ شریف کا ارادہ کرے۔ مسئلہ یہ کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، کوئی بار بار کرتا ہے مستحب ہے، اور ہر مرتبہ جب بھی آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک آئے اس وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہے، فرض ایک ہی مرتبہ ہے زندگی میں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سال رات میں عبادت کی. رات میں حضور تہجد پڑھتے تھے، پورے سال تہجد پڑھتے تھے. اگر کوئی شخص شب برات یا شب معراج کے بہانے رات میں عبادت کرتا ہے تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ یقیناً ملے گا. حضور پورا سال کرتے تھے. کوئی ایک رات کو نیند نہیں آ رہی تھی یا نیند آ گئی، آنکھ کھل گئی، اٹھ کر اس نے نفلیں پڑھی، تہجد پڑھا، تو کیوں ثواب نہیں ملے گا؟ کوئی سارے سال تہجد پڑھے تب ثواب ملے گا، ایسی تو کوئی شرط نہیں. کسی دن آنکھ کھل گئی، اس نے نفلیں پڑھی شب برات میں، شب معراج میں. شب معراج تو کوئی متعین ہے ہی نہیں کہ شب معراج کون سی رات ہے. 5 6 7 قول ہیں، تو کون سی رات کو کہو گے؟ ہاں، شب برات متعین ہے 15ویں سے، اور اس میں بھی انفرادی عبادتیں ہیں. اپنے گھروں میں کرو عبادتیں، جو اللہ توفیق عطا فرمائے عبادت کرو. مردوں کے لیے دعائے مغفرت بھی کرو، قبرستان جانا ضروری نہیں ہے. مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور 15 کا روزہ رکھو. بعض لوگ ناف سے نیچے ہاتھ نہیں باندھتے، کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے. سینے والی حدیث صحیح ہے. کیا ضعیف حدیث پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے؟ دیکھو، کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں. نہ سینے والی صحیح ہے، نہ ناف کے نیچے والی صحیح ہے. ہر حدیث میں کچھ نہ کچھ کلام ہے. اب فقہا نے با ادب کھڑا ہونے کی کیا صورت اچھی ہے؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ ناپ کے نیچے ہاتھ باندھو. ناپ کے نیچے کا مطلب یہ کہ اوپر سے اگر تم سوئی بڑھاؤ تو ناپ میں جائے، یہاں باندھو. یہ نہیں کہ ناپ سے نیچے کھنٹی تک لٹکا دیے ہاتھ، یہ نہیں. ناپ سے نیچے کا یہ مطلب ہے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول ہے سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر ایسی جگہ ہاتھ باندھو کہ پسلیاں ختم ہوئی ہیں، اور یہ نیچے سے ڈالو تو ناپ میں جائے، اوپر سے پسلی اوپر ہو جائے. اور یہ جو سلفی حضرات ہیں وہ عورتوں والے ہاتھ باندھتے ہیں. عورتوں کے لیے مسئلہ ہے سینے پر ہاتھ باندھو تاکہ تمہاری پستان کوئی نہ دیکھے، تو وہ یہاں باندھتے ہیں. باندھو، یہاں نہیں، یہاں باندھو. نماز پڑھو، جھگڑو مت. قیام لیل سے بعد مساجد میں رات کو تہجد کے ٹائم نماز تہجد جماعت سے پڑھائی جاتی ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز تہجد جماعت سے پڑھائی؟ اگر نہیں تو کیا یہ بدعت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی تہجد کی نماز جماعت سے نہیں پڑھائی. ہاں، ایسا ہوا ہے کہ حضور تہجد پڑھ رہے ہیں اور حضرت ابن عباس آ کر مقتدی بن گئے ایک رات میں. ایک دوسری رات میں ابن مسعود مقتدی بن گئے. جماعت سے نہیں پڑھائی، جماعت حضور نے تہجد اکیلے شروع کی، یہ آ کر مقتدی بن گئے. ایسی روایتیں تو ہیں. اس لیے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ صرف فرض نماز جماعت سے پڑھی جائے گی، اور وتر صرف رمضان میں جماعت سے پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ نفل پڑھنا ہے تو 1 مقتدی 2 مقتدی تک جماعت سے کوئی بھی نفل آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن 3 مقتدی یا زیادہ ہو گئے اب مکروہ ہے. چاہے رمضان میں پڑھو چاہے غیر رمضان میں پڑھو. اور یہ جو قیام لیل پڑھتے ہیں یہ مکہ مکرمہ سے لائے ہیں. اس مسئلے کو سمجھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخر میں ایک رمضان میں 2 راتیں یا 3 راتیں جماعت سے نماز پڑھائی، پھر بند کر دی، اس اندیشے سے کہ یہ نماز فرض ہو جائے گی تو امت اس کو نبھا نہیں سکے گی. یہ نماز سنن بیہقی میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور نے 20 رکعتیں پڑھائی تھی. اور ایک دوسری روایت بھی سنن بیہقی میں ہے کہ حضور رمضان میں سونے سے پہلے تنہا 20 نفلیں پڑھتے تھے.
یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، مگر ضعیف حدیثیں صحیح حدیثوں کی کتابوں میں ہیں۔ البانی نے آ کر کے سب کتابوں میں سے ضعیف نکال کر موضوع کے ساتھ کر دیا۔ یہ اس نے اتنی بڑی حماقت کی ہے کہ 1400 سال میں کسی نے یہ حماقت نہیں کی۔ 1400 سال سے ساری امت ضعیف حدیثوں کو صحیح حدیثوں کے ساتھ ایک ہی کتاب میں لکھتی رہی، کیونکہ اگر مسئلے میں صحیح اور ضعیف حدیث ہے تو صحیح لیں گے، ضعیف کو نہیں لیں گے۔ لیکن اگر کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں تو ضعیف حدیث چاروں ائمہ کے نزدیک لی جاتی ہے۔ بس یہ حدیث کہتے کہ ضعیف ہے، تو جب یہ سلفی کہیں گے ضعیف ہے، یعنی ان کا جو البانی ہے اس نے یہ حدیثیں موضوعات کے ساتھ لگائی ہیں، یعنی موضوع ہے۔ یہ تو اس کی حماقت ہے۔ 1400 سال سے امت پوری ان حدیثوں کو صحیح حدیثوں کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں لکھتی آئی ہے۔ لہذا جب صحیح نہ ہو تو ضعیف حدیث پر بھی چاروں ائمہ عمل کرتے ہیں۔ بس حضور نے تو فرض ہونے کے اندیشے سے بند کی۔ اب یہ جو سلفی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ حضرت صحابہ کے آثار کو نہیں مانتے، خلفائے راشدین کے آثار کو بھی نہیں مانتے، اجماع بھی نہیں مانتے۔ تو اب دلیل تو وہ حضور جو 8 رکعت وتر اور 3 رکعت 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر وہ لائے کہ حضور یہ پڑھائی تھی، حضور نے یہ نہیں پڑھائی تھی، اس کی کوئی روایت لاؤ کہ حضور نے، چاہے ضعیف ہی لاؤ کہ حضور نے 8 رکعت پڑھائی تھی، ایسی کوئی روایت نہیں۔ اور یہ روایتیں تو ہیں، حضور نے 20 رکعت پڑھائی تھی اور سونے سے پہلے 20 نفلیں پڑھتے تھے، اس کی روایتیں ہیں۔ اور ضعیف ہونے سے کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑتا، ضعیف سند ہوتی ہے، اس میں راوی کمزور ہوتا ہے تو سند ضعیف ہوتی ہے، متن ضعیف نہیں ہوتا ہے۔ اب سعودیہ میں پورا غلبہ ان سلفیوں کا ہے، تو وہاں کے اماموں نے قیام اللیل کے نام سے 8 رکعتیں پڑھانی شروع کی، تاکہ خدا بھی راضی رہے، رام بھی راضی رہے۔ یوں یہ قیام اللیل چل پڑی ہے۔ باقی قیام اللیل کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے جماعت سے پڑھنے کا۔ اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ 2 مقتدی تک جائز ہے، 3 یا زیادہ مقتدی ہو جائیں تو کوئی نفل ہے، تہجد ہو، اوابین ہو، دن کے چاشت ہو، اشراق ہو، سب مکروہ ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے حضرت گزرے ہیں، حضرت مدنی قدس سرہ، وہ اعتکاف کرتے تھے اور حضرت نے بڑی عمر میں قرآن یاد کیا تھا، تو تراویح میں حضرت قرآن نہیں سناتے تھے، تہجد میں پڑھتے تھے خود۔ تو حضرت کے مسجد میں جو معتکفین تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، وہ اعتکاف میں ہیں سب۔ اس کو ان کے اولاد نے اور ان کے خلفاء نے عام کر دیا کہ حضرت مدنی تہجد میں پڑھتے تھے اور ان کے مریدین نماز میں شریک ہوتے تھے، تو اب ان کے جو صاحبزادگان ہیں اور ان کے جو بعض خلفاء، سب خلفاء نے، انہوں نے اس کو شروع کر دیا ہے۔ یہ ان کا فعل ہے، دارالعلوم کا فتویٰ نہیں ہے۔ دارالعلوم کا فتویٰ یہی، جو دارالعلوم کے سب سے بڑے مفتی یہاں آئے ہوئے ہیں، حضرت مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی مدظ ذلہ، یہ دارالفتہ کے سب سے بڑے مفتی ہیں، جاؤ ان سے فتویٰ پوچھو۔ بعض لوگ وتر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر لیتے ہیں، پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر بھی نیت باندھ لیتے ہیں، اور دعائے قنوت کے بجائے دعائے نازلہ اور دوسری دعائیں ہاتھ اٹھا کر پڑھتے ہیں۔ کہ یہ طریقہ صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ نسائی شریف میں اعلیٰ درجے کی صحیح سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم علی رکعتی الوتر، حضور وتر کی 2 رکعتوں پر سلام نہیں پھیرتے تھے۔ نسائی میں حضرت عائشہ کی روایت ہے، نہایت اعلیٰ سند کے ساتھ ہے۔
کیا دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لازمی ہے؟ نہیں، بیوی کی اجازت گورنمنٹ کی اجازت چاہیے، اپنی گورنمنٹ سے اجازت مانگو۔ ایک ماں جس پر غسل واجب ہو، کیا وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ پلا سکتی۔ عورت پر غسل واجب ہوا، اس نے غسل نہیں کیا، بغیر غسل کیے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ وتر کی پہلی رکعت اگر نہ ملے تو سلام کے بعد کھڑے ہونے کے بعد تیسری رکعت میں ہاتھوں کو، پھر میں نے بتلایا کہ حق قراءت میں آپ نے پہلی نماز نہیں پڑھی، لہذا اب آپ کو پہلی نماز رکعت پڑھنی ہے، اور پہلی رکعت میں قنوت نہیں ہے، وہ امام کے ساتھ ہو گیا۔ آپ دین سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بڑی عام فہم زبان میں سمجھاتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ چند سوالات عرض کر رہا ہوں اور راہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ اگر بیمار کو خون دینا ہو تو کیا غیر مسلم کا خون دیا جا سکتا ہے؟ دیا جا سکتا ہے۔ بیمار کو خون دینا ہو تو بلڈ بینک ہے، وہاں سے لاتے ہیں، معلوم نہیں کس کا خون ہے، غیر مسلم کا خون بھی دے سکتے ہیں، بلکہ جانور کا خون بھی دے سکتے ہیں۔ اب تو انسانوں ہی کا خون دیتے ہیں، پہلے جانور کا بھی خون دیتے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ تشہد التحیات شب معراج کے مکالمات میں یہ مبنی ہے، کیا اس کا کوئی مستند حوالہ ہے؟ نہیں ہے۔ فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، حدیث کی کتاب کسی کتاب میں یہ حدیث نہیں ہے۔ ہم جہاز پر سفر کرتے ہیں، بعض دفعہ سفر کئی گھنٹوں پہ محیط ہوتا ہے، مثلا کراچی سے ٹورنٹو، تو نماز کا حساب کیسے ہوگا؟ ٹورنٹو سے کراچی جائیں تو وہاں وقت کے حساب سے ہم ایک دن بعد پہنچتے ہیں۔ دیکھو میں بھی یہ سفر کرتا ہوں، میں اسی رمضان میں دلی سے عشاء کی نماز پڑھ کر چلا تھا، اور استغفر اللہ، ظہر کی نماز پڑھ کر چلا تھا، 2:30 بجے جہاز چلا تھا، اور لندن اترا تو اتر کر میں نے عصر کی نماز پڑھی، وہاں عصر کا وقت تھا، اور ایئرپورٹ پر بھی نہیں، وہاں سے گھر اپنی مسجد میں جا کر اب بھی عصر کا وقت تھا، میں نے پڑھا۔ اور اگر میں لندن سے نیو یارک آتا ہوں تو رات کو 12:05 پر جہاز چلتا ہے، تو عشاء پڑھ کر بیٹھتا ہوں، نیو یارک اترتا ہوں تو فجر کا وقت ہوتا ہے، یہاں اتر کر فجر پڑھتا ہوں۔ اچھا، اب جب واپس جاؤں گا تو دھڑا دھڑ وقت بدلیں گے، اور نماز میں جہاز میں بزنس کلاس میں میرا ٹکٹ بھیجتے ہیں دوست احباب، تو بزنس کلاس میں نماز پڑھنے کی جگہ تو ہوتی ہے مگر وضو کی جگہ نہیں ہوتی، اور جہاز میں وضو کرنا بڑا مشکل ہے، اور مٹی لے کر میں چلتا نہیں، اور حنفیہ کے یہاں جمع تاخیر جائز ہے مجبوری میں، تو میں دہلی اتروں گا، یہاں سے شام کو بیٹھوں گا، عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھوں گا، مغرب جائے گی، عشاء جائے گی، فجر جائے گی، دوسرے دن کی ظہر جائے گی، عصر جائے گی، مغرب جائے گی، عشاء کے وقت دہلی اتروں گا۔ بس دہلی اتر کر کے جو پہلی مسجد آئے گی اس میں عشاء کی نماز ادا کر لوں گا، وہ تو وقت میں اسے قضا نہیں ہونے دوں گا، اور جو نمازیں قضا ہوئی ہیں انہیں گھر پہنچ کر ساری نمازیں قضا کرتا ہوں۔ میری ہمشیرہ ضعیف ہیں، نماز میں صورتیں رکعتیں بھول جاتے ہیں، قرآن شریف ہاتھ میں لے کر پڑھنا تو درست نہیں، لیکن اگر سامنے رکھ کر پڑھا جا سکتا ہے، یعنی سامنے سجدے کی جگہ سے آگے رکھا جا سکتا ہے یا نہیں، کہ دوران نماز اگر بھول جائیں تو سامنے نظر ڈال لیں۔ بھائی یہ مسئلہ مجھے نہیں معلوم، اتنا تو مسئلہ مجھے معلوم ہے کہ قرآن میں دیکھ کر پڑھنے سے امام اعظم کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور صاحبین کے نزدیک نماز فاسد نہیں ہوتی، لہذا یہ مسئلہ بڑے مفتی صاحب آئے ہیں، ان سے جا کر پوچھو، مجھے نہیں معلوم ہے مسئلہ۔
بھائی اتنے لمبے لمبے سوال ہیں، ان کو کہاں تک پڑھوں میں؟ اتنے لمبے لمبے سوال مطلب 2 جملوں میں سوال لاؤ۔ کیا زکوٰۃ، دیکھو ایسا سوال لاؤ، کیا زکوٰۃ سگے بھائی کے بچوں کو دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی ہے۔ اگر وہ غریب ہیں تو بھائی کو بھی دی جا سکتی ہے، بھائی کے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، بہن کو بھی دے سکتے ہیں، بہن کے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ جن رشتوں میں ولادت جننے کا تعلق ہے ان کو نہیں دے سکتے، جیسے باپ ہے، ماں ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، اوپر جاؤ، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا پوتی ہے، نواسا نواسی ہے، نیچے جاؤ، ان کو نہیں دے سکتے۔ اور جو سیری سے ہٹ گئے ان کو دے سکتے ہیں اگر غریب ہوں۔ کیا بتانا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن سنو اس مسئلے کو، بندہ ایسا ہے کہ وہ میلا مال قبول نہیں کرتا تو اس کو دھوکے میں رکھ کر زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ بعض بندے ہیں بھوکے رہیں گے مگر میلا مال قبول نہیں کرتے، ایسے بندے کو دھوکے میں رکھ کر زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ اور اگر بندہ ایسا ہے کہ ہر طرح کا مال قبول کر لیتا ہے تو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ اے پی پی پر قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہے اے پی پی؟ وہی موبائل میں پہلے بتلایا تھا مسئلہ، بار بار کتنی مرتبہ پوچھو گے کہ جائز ہے، مگر جو آپ نے قرآن ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے وہ تو ڈیجیٹل میں ہے، اور ڈیجیٹل میں دنیا بھر کی خرافات ہیں۔ اللہ کے بندو، قرآن کو اس کوڑے میں کیوں ڈالو؟ یہ قرآن رکھے، ان کو لے کر پڑھو۔ کیا پیر عورتوں کو بیعت کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، لیکن پردے کے پیچھے سے، ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں کر سکتا۔ حضور نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں کیا، پردے کے پیچھے سے بیعت کے الفاظ کہلوائے۔ اور آج کل جو پیر اور شیخ کے ذریعے اپنے مریدین سے بات کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے، ہرگز جائز نہیں ہے۔ کل میں نے آیت پڑھائی تھی کہ صحابہ سے کہا کہ ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں ان سے کوئی چیز، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، اگر امہات المومنین سے کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے اوٹ میں کھڑے رہ کر مانگو۔ وہ تو مائیں ہیں امت کی، تب یہ حکم قرآن میں ہے۔ یہ وہ سب بریلویوں کا تصوف ہے، دیوبندی تصوف میں یہ چیزیں بالکل نہیں ہیں۔ تعویذات بنانے کے لیے کیا سامنے والے کی تصویر ضروری ہے؟ تعویذ کے لیے تو کوئی تصویر ضروری نہیں ہے۔ جو لوگ تعویذ بنانے سے پہلے تصویر مانگتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے غلط ہے؟ تعویذ کا تصویر سے کیا تعلق ہے؟ کندھے سے کندھے سے کندھا ملانا یا پاؤں سے پاؤں ملانے سے نماز کے اندر خشوع ہوتا ہے، ہمارے ہندی پاکستانی لوگ نہیں ملاتے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھو بھائی، کندھے سے کندھا ملانا تو ضروری ہے، اور اتنا ملانا ہے کہ اگر کوئی 2 کندھوں کے بیچ میں سے کھڑا ہاتھ گزارنا چاہے تو نہ گزرے۔ ایسا کندھوں سے کندھا ملانا نماز میں ضروری ہے۔ ضروری ہے کا مطلب کوئی فرض نہیں ہے، ضروری ہے کا مطلب یہ کہ اگر ایسے کندھے ملے ہوئے نہیں ہے تو نماز ناقص ہوگی، ناتمام ہوگی۔ اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاکستانی اور ہندی بھائی نہیں ملاتے کندھے، یہ صحیح کہتا ہے، حنفیوں میں یہ کوتاہی ہے۔ ان کے ایسے الگ الگ کھڑے رہتے ہیں کہ بیچ میں ہاتھ نہیں، ہاتھی بھی گزر جائے۔ یہ حنفیوں میں کوتاہی ہے۔ میرے بھائیوں، ائمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً توجہ کریں اور بار بار ہدایت کریں، کندھے ملا کر کھڑے رہو۔ اور ایسا کہنے سے بھی لوگ نہیں سنتے،
دیکھیں، اگر ان کے کندھے ملے نہ ہو تو جا کر ملائیں کہ یوں مل کر کھڑا رہے۔ اور پیر کو پیر سے ملانے کی روایت کوئی نہیں ہے۔ وہ بخاری شریف میں جو پیر سے پیر ملانے کی روایت ہے وہ تو سب سیدھی کرنے کا طریقہ ہے۔ نماز میں اس طرح سے کھڑے رہنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ بخاری شریف آج نہیں لکھی گئی ہے، 3 صدی میں لکھی گئی ہے، اور چاروں فقہوں میں کہیں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بخاری تو سارے ہی پڑھتے ہیں۔ یہ اب غیر مقلدین پیدا ہوئے ہیں جو حدیث کا مطلب غلط سمجھتے ہیں اور انگلیاں ملاتے ہیں۔ ارے حدیث میں تو یہ ہے یہاں سے یہاں تک پیر ملاؤ اور ٹخنا بھی ملاؤ، تب سب سیدھی ہوگی۔ تم ذرا کھڑے ہو کر دکھاؤ، پورا پیر ملا کر ٹخنے ملا کر دکھاؤ، مرضی بنے بغیر نہیں ملا سکتے۔ رفع دین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرما دیا تھا بھائی ایک دن، روز روز تھوڑی فرمائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔